بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈر نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ بہت پرانی بات نہیں، تحریک انصاف نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک الزام لگایا تھا، اور وہ الزام اس وقت لگایا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے اسلام آباد میں موجود سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی تھی۔ اب یہ کی جا رہی تھی، نہیں کی جا رہی تھی، اس کے نتائج تو ہمیں عدم اعتماد کی تحریک میں نظر آ گئے۔ بہت پرانی بات نہیں، ویسے ہی جیسے میں نے کہا کہ 90 دن گزرے ہیں یا اس سے کچھ اوپر نیچے ہوئے ہوں گے کہ اب پھر سے جب ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے ایک خاص کامیابی حاصل کی تو پھر سے ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ وہی حکمران جو کبھی ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چائے کی پیالی کم کی جائے، وہی حکمران جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنے ایکسپنس کم کرنے پڑیں گے، حکومت کے ایکسپنس جو ہے وہ کم کرنے کی بات کی جاتی ہے، بجلی بچانے کی بات کی جاتی ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہمیں اکانومی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ وہی سیاستدان یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ میں 40 کروڑ لینے کے الزامات بھی ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ ایک رہنما کی طرف سے بات آئی ہے کہ وہ اس وقت ترکی میں موجود ہیں، اور فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ایک جو کارکن تھے وہ اس وقت ترکی میں موجود ہیں، انہوں نے 40 کروڑ روپے لیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ روپے نہ ادا کیے ہوں، جب ان کو 35 کروڑ 40 کروڑ روپے کی آفر ہوگی تو پھر یہی صورتحال ہوگی، اور کیا ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ اسی طرح سے وفاداریاں، ایمانداریاں خریدی جاتی رہیں گی۔ جب کورٹ نے آرڈرز دے دیے ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو پھر جمہوریت کیا چیز ہے؟ کہ جمہوریت کے ساتھ اسی طرح سے مذاق ہوتا رہے گا؟ پاکستانی عوام نے بہت امید لگا کے کسی بھی طرح ایک عمل کو آگے پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس عمل میں پی ٹی آئی جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، یا پھر نون لیگ کی نمایاں کارکردگی ہو، لیکن یہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز کی خرید و فروخت ہے یہ کب تک جاری رہے گی، اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ صرف پی ٹی آئی کے الزامات ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خان صاحب، آپ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بیرسٹر علی طاہر صاحب، کیا سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کے صرف الزامات ہیں، یا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کھلے عام زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب سندھ گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ کا حصہ ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے، اور میں بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں کر سکتا۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیسہ دے رہے ہیں اور بندے خرید لیے ہیں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پیسے نہیں چلائے، کیونکہ ہمیں پاکستانی پولیٹکس کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ جو ایک 80 اور 90 کی دہائیوں سے جو ایک سیاست شروع ہوئی وہ آج تک کس طرح سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگ انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی ادھر شفٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر شفٹ کرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ وہ پیسوں کی وجہ سے کرتے ہیں، کئی دفعہ پوزیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایک ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ جو چڑھتا سورج ہے اس کو سب سلام کرتے ہیں۔ تو اٹ واز ویری آئرونک اینڈ ویری فنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں جو خود 5 پارٹیاں بدل چکے ہیں، وہ لوٹوں کی ڈیفینیشن اور تعریف بتا رہے تھے۔ تو انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ایک ہمارا پولیٹیکل کلچر رہا ہے۔ جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ سندھ ہاؤس 2 ہے، تو وہ سندھ ہاؤس والی جو بات تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الزامات بھی آپ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے ابھی تک، کیونکہ اس وقت حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی تھی، پورا اسٹیٹ اپیریٹس آپ کے پاس موجود تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ بھی ایک ہپوکریسی ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو دوسری بات ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتے تو دوسری بات ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا، بے شک وہ کوئی بھی کنسیڈریشن ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر میں آپ کو 1 روپیہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دیتا ہوں، بے شک وہ جنرل الیکشن ہو، بے شک وہ کوئی بائی الیکشن ہو، یا بے شک وہ کسی اسمبلی کے اندر کسی کانسٹیٹیوشنل آفس کا الیکشن ہو، وہ انلیگل ہے، اس کی سپورٹ کسی صورت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں چونکہ ایک وکیل ہوں تو میں ایک لیگل انالیسس بھی میں چاہتا ہوں کہ ساتھ کر دوں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جن ایم پی اے کے، آپ جب بھی کہتے ہیں وکیل ہیں تو ہم پھر فواد چودھری صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، آپ کی برادری۔ فواد صاحب کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ان کے بھائی ہاں بہت اچھے وکیل ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں نے کئی دفعہ آرگیو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ فواد صاحب کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ ایز سچ نہیں ہے، بٹ اینی وے اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو ایم پی ہیں جو ٹرکی میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ بڑا زبردست ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں فواد چودھری کو، کیونکہ آپ نے 40 کروڑ کا کسی کے اوپر الزام لگایا وداؤٹ پرووائڈنگ اینی سارٹ آف ایویڈنس، وداؤٹ کوریبوریٹنگ آن اینی سارٹ آف یور ایلیگیشن۔ آپ نے صرف ایک الزامات لگا دیا، اور یہ بھی پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے کہ ہاں لوگ بکتے بھی رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ ہم کوئی بھی سیاستدان دوسرے سیاستدان کے اوپر جو اس کے دل میں آتا ہے وہ الزام لگا کے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اور اسی طرح چلتا رہتا ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے. لیکن ایک ٹیکنیکل بات اس کے اندر اور بھی سمجھیے گا, یہ جو اب الیکشن ہونا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر, جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا یہ آپریٹو پارٹ جو ہے وہ اپہولڈ کیا ہے, یہ ایک رن آف الیکشن ہے. کل کسی نے چیف منسٹر کے الیکشن کے نمبر پورے نہیں کرنے, صرف ایک چیز پوری کرنی ہے, جس کے پاس بھی ایک ایم پی اے کا ووٹ زیادہ ہوگا وہ کل چیف منسٹر پنجاب کا بن جائے گا. تو اس کے اندر تھوڑا سا روم اس طرح ضرور مل جاتا ہے کہ اگر لیٹس سے کہ 15 یا 20 اب وہ پیسے لے کے ہوں, وہ تھریٹن کر کے ہوں, وہ کسی پوزیشن کی وجہ سے ہوں, اگر وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر حمزہ صاحب کے پاس ہے. لیکن نمبر گیمز کے مطابق میں صرف ایک آخری بات کر دوں, ان دا انٹرسٹ آف فیئرنیس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبرز گیم کے مطابق اس وقت جو اس اسمبلی کا جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. آئیڈیلی چیف منسٹر پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی اپنا نہیں لے کے آنا چاہ رہی, وہ چاہتے ہیں کہ ایک 10 پارٹیوں والے ایک صاحب کو چیف منسٹر لگایا جائے. یہ بھی ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں, رائٹ اس وقت ان کا بنتا ہے. لیکن لیگلی مسئلہ ابھی کمٹمنٹ کا ہے نا, وہ پرویز الہی صاحب سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ جی پہلے ہی جب حالات خراب تھے تو انہوں نے ساتھ دیا تھا. میری چند اپنے دوستوں سے پی ٹی آئی میں جو بات ہوئی, جو وہ کیمروں کے سامنے نہیں کہتے لیکن پیچھے وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اندر انٹرنلی پارٹی کے اندر, اب پی ٹی آئی کے نمائندے بھی موجود ہیں, وہ بھی بتائیں گے, انٹرنل ان کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اور جس کو آپ ابھی کوئی لمبی بات نہیں ہے, کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب ہی ان کو بلیک میلر کہہ رہے تھے, اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, تو انہی بلیک میلرز کو آپ چیف منسٹر بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید پارٹی کے اندر بھی کچھ تحفظات ہیں, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ایک ایم پی اے بھی زیادہ ہوگا آن 22 جولائی وہ چیف منسٹر پنجاب بنے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بزدار صاحب سے تو اچھی چوائس ہے کہ اگر یہاں پہ اس طرف جایا جائے, اگر بزدار صاحب نہ ہوتے تو بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا. اگر آپ اجازت دیں میں ایک سینٹینس اس کے اوپر کہہ لوں. دیکھیں کوئی بھی جب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آتا ہے وہ کچھ اچھے فیصلے لیتا ہے, کچھ برے فیصلے لیتا ہے, اور ہم نے انالیسز اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اچھے کام کتنے کیے اور برے کام کتنے کیے, اور وہ ایک آبجیکٹیو انالیسز ہے. لوگوں کا ایک تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جتنا معصوم بزدار لگتا تھا, دا پیپل ہو ریمین سائلنٹ آر دا most intelligent. Buzdar was not as stupid or incompetent as people make him to be or believe him to be. He was an okay chief minister according to me. جو اس کے ثبوت بھی مل رہے ہیں. جی طاہر رضوی صاحب, بہت کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی الزام ہے یا ایسا ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں آج کا پروگرام اس پہ رکھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کل چیف منسٹر پی ٹی آئی کا بنتا ہے یا چیف منسٹر نواز لیگ کا بنتا ہے یا کسی کا بنتا ہے, حمزہ بنتے ہیں. میں آج ایک چیز پہ فوکس کروں گا, وہ چیز یہ کہ اگر یہ الزام لگ رہا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے چوروں پہ تو مقدمے ہو جاتے ہیں, 5-5 ہزار والے موبائل چھیننے والے کے تو پیچھے پولیس گھوم رہی ہوتی ہے. جس آدمی پہ یہ الزام ہے 40 کروڑ روپے لینے کا, اچھا فرسٹ آف آل تو یہ وہ ووٹ لے کے وہ گیا کیوں ایسے ٹائم پہ؟ دیکھیں میرے بھائی نے علی طاہر صاحب نے ایک چیز فرمائی اپنی برادری کے لیے, انہوں نے کہا فواد صاحب کے لیے. میں فواد صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کہوں گا, پارٹیاں بدلنا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا ٹائم آف نو کانفیڈنس موشن, ایٹ دا ٹائم آف بجٹ, اینی ٹائم, کہ جب پارٹی کو ضرورت ہے اس ایم پی اے کی, اس وقت اس کا جانا یا اس کا اس جگہ پہ اٹینڈ نہ کرنا, وہ ایک بہت بڑی بددہانتی ہے. اور نہ صرف پارٹی کے ساتھ بلکہ عوام کے ساتھ. جس عوام نے جا کے اس کو دھوپ میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا, ووٹ دینا آسان ہوتا ہے پاکستان میں, آسان ہوتا ہے, لائنیں لگتی ہیں, خوار ہوتا ہے آدمی, پارٹی آتی ہے لیتی ہے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے. پارٹی چینج کرنا کوئی میٹر نہیں ہے. دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ایک ایم پی ہے, اس کو اختلاف ہو گیا, وہ سمجھتا ہے آج پی ٹی آئی کی پالیسی صحیح نہیں ہے, وہ ریزائن کر کے ری الیکٹ کر سکتا ہے, دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دے رہا ہے. لیکن ایٹ دا ٹائم آف نو کانفیڈنس, اور ایٹ دا ٹائم آف بجٹ, اور ایٹ دا ٹائم آف جبکہ اس کو ضرورت ہے, اور کیا ان ایم پی ایم این اے پہ آپ کو پتہ ہے ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کو پیٹرول ملتے ہیں, ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو یہ ملتا ہے, ان کو وہ ملتا ہے. جب میری عوام کا وقت آیا اور عوام کے لیے کوئی کھڑے ہونے کا وقت آیا, اس وقت وہ چلا جائے گا ٹرکی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ٹرکی جانے کا جو سلسلہ ہے یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جن لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے نا کہ وہ ٹرکی لے کے جا رہے ہیں یا ٹرکی کے اس معاملے میں شریک ہیں, وہ کون سے پوتر ہیں؟ ان کے پیچھے کسی کے پاس 5,000 ارب کا کیس ہے, کسی کے پاس 10,000. میرا ایک بات ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پہلے تو یہ ہو گیا کہ 20 ایم پی وہ سندھ ہاؤس میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جی تم سلپ ہو جاؤ. کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے, 5 کو تو غائب کریں گے. کسی بھی انٹیریئر منسٹر جو سینٹر کا ہو
اس کے لیے کسی کو غائب کرنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب پیچھے ہے کچھ. یہ گندی سیاست چلی, مجھے گندی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے. طاہر رضوی صاحب آپ کو پھر موقع دے کے ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.